بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، ہم نے اس سے ماقبل درس کے اندر جو تحذیر الناس پر تھا، اس میں ضمناً حسام الحرمین جو بانی فرقہ بریلیت جناب اعلیٰ حضرت نواب احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی کی بدنام زمانہ کتاب ہے، اس میں جو تحذیر الناس کی 3 عبارتوں میں خیانت تحریف کا ارتکاب کیا گیا تھا، اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. اب ہم اسی کتاب سے تاریخ کا دوسرا بدترین جھوٹ دکھائیں گے. میں الفاظ سخت استعمال کر رہا ہوں، اگر اس سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ یہ سوچے کہ اس بدترین اور سیاہ ترین جھوٹ کی بنا پر 100 سال سے ہمیں اور ہمارے اکابر کو تکفیر کے علاوہ ننگی ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں. تو اب بتائیں کہ ایسے مظلومین کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اتنی یہودیانہ تحریف اور مکر اور جھوٹ اور کذب بیانی کے ارتکاب کرنے والوں کم سے کم جھوٹا بھی نہ کہہ سکے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چنانچہ نواب احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی اس بدنام زمانہ کتاب حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 81 پر جو دوسرا الزام اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابر پر لگایا، وہ مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہتے ثم تماد به الحال فی الظلم والضلال حتی صرح فی فتوى له قد رأیتها بخطه وخاتمه بعینی وقد طبعت مرارا فی بمبئی وغیرها مع ردها ان من یکذب اللہ تعالی بالفعل ویسرہ انہ سبحانہ وتعالی قد کذب وصدرت منہ هذه العظیمۃ فلا تنسبوه الى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن کفر فإن كثيرا من الأئمة قد قالوا بقیلہ وإنما قصار امرہ انہ مخطئ فی تأویلہ فلا الہ الا اللہ الی آخرہ. اس کا ترجمہ کیا یہاں دیا گیا ہے؟ پھر تو ظلم و گمراہی میں اس کا حال یہاں تک بڑھا کہ اپنے ایک فتوے میں جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، جو بمبئی وغیرہ میں بارہا معارض کے چھپا، صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے امام ایسا ہی کہہ چکے ہیں جیسا اس نے کہا، اور بس نہایت کار یہ ہے کہ اس نے تعویل میں خطا کی، تو لا الہ الا اللہ الی آخر. یعنی مولانا گنگوئی صاحب، فقیہ الاسد مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ دیا، جس فتوے میں یہ کہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ بالفعل اللہ نے جھوٹ بول دیا، اللہ سے جھوٹ صادر ہو گیا، ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر تو دور گمراہ بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے ائمہ کا یہ فتویٰ ہے معاذ اللہ. حالانکہ یہ بالکل صراحتاً جھوٹ ہے، دنیا کا وہ سیاہ ترین جھوٹ ہے جس کا ثبوت کل قیامت تک نہیں دیا جا سکتا. ہم اس جھوٹ کی وضاحت کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں. مثلا یہ میرے پاس رد شہاب ثاقب ہے، اجمل العلماء مفتی محمد اجمل صاحب جو بریلی حضرات کے اجمل العلماء ہے، ادارہ غوثیہ رضویہ سے یہ چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 102 ہے. 102 پر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی پر انہی اکاذیب کی بنا پر علماء دیوبند نے جھوٹا اور کذاب کی جب جرح کی
تو دفاع میں وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں افترا پردازی یعنی جھوٹ تو تب ہوتی کہ اعلی قبلہ ان علماء دیوبند کی عبارتیں خود اپنی طرف سے بنا لیتے یا ان عبارتوں میں ایک لفظ بلکہ ایک حرف کا بھی تغیر کر دیتے، اور جب وہ عبارتیں بلفظ ہی آج بھی ان علماء دیوبند کی تصنیفات میں موجود ہیں اور خود ان عبارات کے لفظ کے درست و صحیح ہونے کا وہ اعتراف کرتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی شریف طبیعت انسان تو افترا پردازی کہہ نہیں سکتا۔ اب ہم چیلنج کرتے ہیں کہ پوری عبارت تو درکنار، یہ جو جھوٹا فتویٰ اس شخص نے اکابر علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، وہ مولانا گنگوئی کے فتاوے میں تو بہت دور کی بات اصاغر علماء دیوبند کی کسی کتاب میں سے بھی نکال کر دکھا دے، جب نہیں تو خود تم نے مان لیا کہ اس کا ہر حرف ہر عبارت جب علماء دیوبند کی کتابوں میں موجود نہیں ہے اور علماء دیوبند بھی اس کا اعتراف نہیں کر رہے، تو وہ احمد رضا خان صاحب کا افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ اس بنا پر اگر ہم مولانا احمد رضا خان صاحب کو مفتری اور کذاب کہیں تو آپ کے اصولوں پر بالکل درست کہہ رہے ہیں اور ان کا مفتری اور کذاب ہونا ثابت بھی ہو گئے۔ اب علماء دیوبند کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اصل فتویٰ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ فتاوی رشیدیہ اس کی کتاب العقائد ہے اور صفحہ نمبر 261 ہے، جو میرے پاس جدید ایڈیشن ہے، پرانے ایڈیشن میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے۔ خود علامہ گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے، معاذ اللہ تعالی اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں۔ قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا، جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب جھوٹ بولتا ہے، جیسا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ مولانا گنگوئی نے یہی فتویٰ دیا ہے، وہ قطعاً کافر ہے اور مخالف قرآن و حدیث کا اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں۔ اور آگے بھی اسی طرح کا فتویٰ دیا کہ جو یہ کہ معاذ اللہ نے بالفعل جھوٹ بولا، جیسا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ قطعاً کافر ہے، وہ مومن نہیں۔ اب ایک شخص خود ایک عقیدے کو کفر کہہ رہا ہے اور اس کے ماننے والے کو کافر کہہ رہا ہے، اور پھر مولانا احمد رضا خان صاحب اٹھ کر اپنی طرف سے ایک فتویٰ جو ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے، ان کے کسی شاگرد مرید کی کتاب میں نہیں ہے، ان کی طرف منسوب کرے۔ اگر اسی کا نام تحقیق ہے تو پھر تو کل کسی کی طرف کوئی بھی الزام کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کا کہنا یہ ہے کہ میں نے وہ خود اپنی آنکھوں سے فتویٰ دیکھا، تو بھئی کیا دلیل ہے کہ فتویٰ مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے؟ بھئی جال سازی بھی ہو سکتی ہے، جعلی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ آپ خود کہہ رہے کہ معارض کے چپا، یعنی آپ نے خود بھی اصل فتویٰ نہیں دیکھا، وہ فتویٰ جو آپ نے دیکھا وہ ان کے مخالفین نے چھاپا ہوا تھا۔ جب خود آپ نے اصل فتویٰ نہیں دیکھا تو مخالفین کے چھپے ہوئے فتوے کی بنا پر آپ ایسی تکفیر کہ جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ خود ملفوظات آلت میں لکھا ہوا ہے الخط یشبہ الخط، ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے، لہٰذا چاند کی گواہی کے لیے بطور تار بطور خط گواہی بیچنا اس کا اعتبار نہیں۔ جب چاند کی گواہی میں کسی کے خط کا اعتبار نہیں ہے تو آپ نے تکفیر جیسے قطعی معاملے میں کسی کے خط کا اعتبار کیسے کر لیا؟ یہ میرے پاس رسائل رضویہ ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر ایک صفحہ ایک رسالہ ہے ابحاث اخیرہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا، جو فتاوی رضویہ کے اندر بھی ہے۔ تو جو ہمارے پاس رسائل رضویہ ہے یہ ابحاث اخیرہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر مکتبہ حامدیہ نے اس کو چھاپا ہے، صفحہ نمبر 492 بنتا ہے۔ 492 پر باقاعدہ وہ اس بات پر ناراض ہوئے ہیں کہ میرے والد ماجد و جد امجد پیر و مرشد قدست اسرارم و خود حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اسماء طیبہ سے کتابیں گھڑ لیں، ان کے نام نہاد مطبع تراش لیے، فرضی صفوں کے نشان سے عبارت تسلیف کر لی۔ پھر آگے جدول دیا ہے اور آگے لکھا ہے کہ لاہور کی خیالی ہدایت البریہ سے ایک فتویٰ گھڑا، اس کے آخر میں حضرت خاتم المحققین قدس سرہ کی مہر بھی دل سے تراش لی، یعنی میرے باپ کے نام پر بھی جعلی فتویٰ لوگوں نے تیار کیا جس پر مہر بھی تراش لی۔
آپ کے باپ کے نام سے جعلی کتابیں ہو سکتی ہے، آپ کے دادا کے نام سے جعلی کتابیں ہو سکتی ہیں، آپ کے باپ کے نام پر جعلی مہر ہو سکتی ہے، تو کیا مولا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کے نام پر جعلی مہر نہیں ہو سکتی؟ عجیب بات ہے، یہ حوالے اگر ہم دیں تو یہ پوری کتاب گالیوں سے اس بنا پر بھری گئی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو آج تک بریلی اس لیے گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے شہاب ثاقب کے اندر مولانا مرزا خان صاحب کے والد کے نام پر جعلی کتاب کے حوالے دیے۔ اگر ان کے نام والد کے نام پر جعلی کتاب کے حوالے دیے تو آپ کے پاس کے جعل سازی کی دلیل کیا ہے؟ یہی کہ مولانا مرزا خان صاحب جیسے جھوٹا آدمی اس کو جعلی کہہ رہا ہے۔ اگر مولانا احمد رضا خان صاحب کی گواہی پر اس کے باپ کی چھپی ہوئی کتاب جعلی ہو سکتی ہے تو خود مولانا مرتضی چاند پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا گنگوئی صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ کی طرف اس آدمی نے جھوٹ منسوب کیا ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مولانا گنگوئی نے لکھ کر بھیجا ہے کہ نہ میں نے ایسا کوئی فتویٰ دیکھا ہے، نہ میں نے ایسا کوئی فتویٰ دیا ہے، یہ مجھ پر جھوٹ گڑا گیا ہے۔ اور آج تک اصاغر اکابر سارے علماء دیوبند اس پر اجماع اور اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ ایسا کوئی فتویٰ مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی نے نہیں دیا، تو آخر اس بنا پر مولانا مرزا خان صاحب جھوٹے اور کذاب کیوں نہیں ہوتے؟ رد شاکب ثاقب ہے میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر یہ 10 بنتا ہے اور اس کے اوپر زال لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کسی شریف النفس انسان کی غیرت اور حیا اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ وہ خود جھوٹ گھڑ کے کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرے یا اس پر بہتان باندھے، لیکن آپ کو یہ جان کر سخت حیرت ہوگی کہ رات دن اسلام کا ڈنڈورا پیٹنے والوں الاخر۔ یہ مولانا حسین مدنی کو گالیاں دے رہے کیونکہ انہوں نے احمد رضا خان کے بریلی کے ابا کے نام پر جعلی حوالے دیے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، میں دفاع میں جواب دے چکا ہوں۔ تو جب یہ کوئی شریف آدمی یہ نہیں کر سکتا تو یہی کام اس بے شرم آدمی نے حسام الحرمین میں کیا۔ میرا چیلنج ہے کہ مجھے وہ معیار بتایا جائے کہ جس معیار پر احمد رضا خان کی گواہی پر تو اس کے باپ کی کتاب جعلی ہو جائے، اور خود مولانا گنگوئی ان کے شاگردوں، ان کے مریدین کی اور تمام علماء دیوبند کی گواہی پر یہ دیا ہوا فتویٰ جاری نہ ہو سکے، جو خود احمد رضا خان صاحب سے لے کر آج تک کسی بریلی نے نہیں دیکھا۔ کسی بریلی نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دیکھا کہ فتویٰ ہے کدھر۔ جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ دیکھا ہے وہ بھی مخالفین نے چھاپا ہوا ہے، اصل فتویٰ مولانا احمد رضا خان بریلی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اسی طرح اس کتاب کے صفحہ نمبر 125 رد شہاب ثاقب کے صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہوا ہے شیخ شعیب کم از کم مجہول حال ہے تو ان کی شہادت بھی غیر معتبر، الحاصل جب مصنف کے پیش کردہ شاہدین بد مذہب اور فساق ہیں اور کوئی اس میں مجہول حال ہے تو شرع میں سے کسی شہادت معتبر نہیں۔ جب آپ کے ہاں فساق کی شہادت معتبر نہیں ہے تو اس فتوے میں ہم مولانا مرزا خان صاحب جیسے فاسق بدعتی کی گواہی کیسے معتبر مان لیں؟ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا مرزا خان صاحب نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی طرف وہ کفریات منسوب کی ہیں کہ جن کے بارے میں الکوکب التشابیہ کے اندر خود مولانا مرزا خان صاحب بریلی کہتے ہیں کہ ایسی کفریات کسی پادری اور یہودی کے ذہن میں بھی نہیں آئے گی۔ لیکن کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کہ جی فتاوی رشیدیہ کے اندر ایک مجہول آدمی نے سوال کیا کہ جی ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، اگرچہ مولانا گنگوئی نے آگے اس کا رد بھی کیا۔ اگر سری کفریات بقول آپ کے بکنے کے بعد بھی فتاوی رشیدیہ میں ایک مجہول حال آدمی کی سوال کی بنا پر احتیاط کرتے ہوئے آپ ایسے آدمی کو کافر نہیں کہتے تو اسی فتاوی رشیدیہ میں چیخ چیخ کر مولانا گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، ایسا فتویٰ دینے والا کافر ہے۔ مولانا مرتضی چاند پوری صاحب کو چیخ چیخ کر لکھ رہے ہیں کہ میں نے ایسا فتویٰ نہیں دیا، علماء دیوبند چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، اکابر علماء دیوبند چیخ چیخ کر کہہ رہے کہ فتویٰ جعلی ہے، تو یہاں آپ کی احتیاط کہاں گھاس چرنے چلی گئی۔ لیکن چونکہ دجل و فریب کیا تھا لہذا اگر رجوعی کرنا تھا، حقیقت ماننی تھی تو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل کیا ہے کہ خود مولانا مرزا خان صاحب کی فتاوی رضویہ جلد نمبر 15، فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 15 جو جدید ہے اس کا صفحہ نمبر 555 ہے۔ صفحہ نمبر 555 پر لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام پر منسوب ہے جن کا اصلا ثبوت نہیں۔
محض کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو یا اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو فتویٰ آپ نے دیکھے مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا؟ اسی طرح صفحہ نمبر 556 پر حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں یعنی کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت بلا تحقیق حرام ہے. ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ملجم نے مولا علی اور ابو لولو نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کہ یہ تواتر سے ثابت ہے، تو کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق کفر یا فسق کی نسبت اصلاً جائز نہیں. معلوم ہوا کہ جب تک تواتر نہ ہو کسی مسلمان کی طرف فسق اور کفر کی نسبت جائز نہیں ہے. تو کیا مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کے اس فتوے پر کہ یہ فتویٰ واقعتاً مولانا گنگوئی صاحب کا تھا؟ کوئی تواتر تو بہت دور کی بات ہے. میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مولانا مرزا خان صاحب کے پاس صحیح خبر واحد بھی موجود نہیں تھی. اور آگے لکھتے اس کے بعد وہ احادیث ذکر فرمائی جن سے ثابت ہے کہ کسی کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا. یہ مولانا گنگوئی صاحب نے فتویٰ نہیں دیا، اس بنا پر تم نے کافر کہہ کر خود کفر کا ارتکاب کیا. اور آگے عجیب بات کہتے کسی کتاب کا چھپ جانا اسے متواتر نہیں کر دیتا کہ چھاپے کی اصل وہ نسخہ جو کسی الماری میں ملا اس سے نقل کر کے کاپی ہوئی سیدھی صاف باتوں میں کسی کتاب سے کہ ضمنی طور پر کسی بزرگ کی طرف مسنوب ہو اسناد اور بات ہے، اور ایسے امر میں جس مسئلہ کلمہ کفر بنایا ہے اور اس سے توہین شان کا جواز پسند لانا ہے اس پر اعتماد اور بات ہے. کہتے ہیں کسی الماری میں ہونا یا سند کے ساتھ بھی کسی چیز کا ہونا اور بات ہے، لیکن کفر کے لیے محض نسبت ہونا کافی نہیں ہے بلکہ تواتر چاہیے. بہت لمبے چوڑے اصول انہوں نے یہاں ذکر کیے، میں وہ سب یہاں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا. تو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کے اس اصول سے نتیجہ نکلا کہ کسی کی طرف کبیرہ اور کفر کی نسبت کے لیے کم سے کم تواتر چاہیے. تو کیا ہے کوئی مائی کا لال جو ہمارے سامنے آ کر اس کا تواتر ثابت کرے؟ پھر یہ میرے پاس رسائل اعلی حضرت، اس کی جلد نمبر اول ہے نعیمی کتب خانہ. اس میں مولانا احمد رضا خان صاحب کے رسالے کا ایک رسالہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 13 ہے، انہار الانوار. اس میں لکھا ہے کسی کی طرف آپ کسی شے کا ثبوت کب کریں گے؟ کہتے ہیں مصنف کا امام معتمد و عالم متدین مستند ہونا معلوم ہے، اور یہ کلام کو بے تواتر حقیقی اس کی طرف نسبت کیا گیا سری معصیت یا بد مذہبی و ضلالت جس میں اصلاً تعویل و توجیہ کی گنجائش ہی نہیں. تو اس وجہ سے کہ علماء عام اہل اسلام کی طرف بے تحقق تواتر و ثبوت قطعی کسی کبیرہ کی نسبت مقبول نہیں. آپ کے ہاں تو تواتر اور قطعیت کے بغیر کسی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت بھی جائز نہیں ہے. اور آپ ایک جعلی فتوے کی بنا پر مولانا گنگوئی صاحب جیسے متبحر عالم کی تکفیر کرتے. مولانا گنگوئی صاحب کون تھے؟ یہ میرے پاس آپ کے شیخ الاسلام ابو الحسن زید فاروقی صاحب کی بزم خیر ہے، اس کا صفحہ نمبر 94-95. اپنے والد کے حوالے سے لکھتے ہیں مرگ مولوی رشید احمد زخم است کے مرہم نہ دارد، عالم صالح دیندار دریوت حکم ان کا دارد، مردن این چونی ایک شخص از مردن یک ہزار بر دیندار سختر است. مولانا گنگوئی کی وفات ایسا زخم ہے جس کا کوئی مرہم نہیں، کوئی مداوع نہیں. عالم تھے، صالح تھے، دیندار تھے. ایسے دیندار اس زمانے میں عنقاء کے ناپید ہونے کے قریب کے حکم میں ہیں. ان جیسا ایک آدمی ہزار دینداروں پر بھاری تھا. ایسے بزرگ کی طرف آپ ایک جعلی فتویٰ بغیر کسی قطعی ثبوت کے، بغیر کسی تواتر کے آپ منسوب کرتے. میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مولانا مرزا خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے. یہ فتویٰ جھوٹا ہے. اس کے گھڑنے والے پر بھی لعنت ہے، اس کو چھاپنے والے پر بھی لعنت ہے، اسے معرض چھاپنے والے پر بھی لعنت ہے، اسے حسام الحرمین میں نقل کرنے والے پر اور اس بنا پر تکفیر کے فتوے لینے والے پر اور آج تک اسے سچ سمجھنے والے پر بھی لعنت ہے. کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو میرے سامنے بیٹھ کر چھوڑو. اسی ایک عبارت پر ہم فیصلہ کرتے ہیں حسام الحرمین کی، صرف اسی ایک فتوے پر کہ آیا حسام الحرمین سچی کتاب ہے اور اس کے لکھنے والا سچا ہے، یہ تاریخ کی بدترین جھوٹی اور کذب پر مبنی کتاب ہے. کوئی آ کے سامنے بیٹھے اور اپنے اصولوں پر مولانا مرزا خان صاحب نے جو جعلی فتویٰ دیے اسے سچا ثابت کر کے دکھا دے. اس کے جعلی ہونے کا یقین تو خود اب بریلیوں کو بھی ہو چکا ہے.
چنانچہ بریلی بھائیوں کے جو مناظر اور خطیب مولانا صغیر احمد مصباحی وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ فتویٰ ملتے نہیں ہے۔ جب ملتا نہیں تو اس کو ثابت کہاں سے کرو گے؟ رب محمد کی قسم یہ اصل فتویٰ مولانا مرزا خان بریلی نے بھی نہیں دیکھا۔ احمد گنگوہی اس نے وقوع کذب کے معنی درست بتائے، اللہ پہ جھوٹ کا داغ لگایا، اور وہ تو فتویٰ ان کا نہیں ملتا ہے، لیکن براہین قاطعہ پر تقریض ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کی۔ جی خلیل یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح 2018 میں ان کے مناظر مولانا سعید اسد فیصل آبادی صاحب آئے تھے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکات عالیہ کے پاس۔ وہاں ہم نے ان سے لکھوایا کہ تمہارا ہم سے اصل اختلاف حسام الحرمین کی 4 عبارتوں پر ہے، لکھ کر دو۔ اس نے وہاں مولوی تو 4 لکھے اور عبارتیں 3 لکھی۔ یہ جو جعلی فتویٰ مولانا گنگوہی صاحب کی طرف منسوب کیا، اسے وہ ہضم کر گیا۔ ہم نے اس وقت رولا نہیں ڈالا کہ یہ پھر مناظر میں ہمیں سے پوچھے گے کہ تو نے یہ مناظرہ تو لکھ کر ہی شکست خوردہ ہو گیا، وہ تو اس کی الگ بات ہے کہ میدان میں اس کو آنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ فتویٰ اس سے غائب کر لیا، گویا اسے بھی پتا تھا کہ مولانا مرزا خان صاحب نے ایسی جعل سازی کی ہے جس کا ثبوت میدان مناظرہ اور میدان دلیل میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے معرفت، اس پر 30 سے اوپر بریلی اکابر مشائخ اور علماء کی تقریضات ہے، 30 سے اوپر۔ اس کے صفحہ نمبر 8 پر عجیب بات لکھی ہے، اصولی اختلاف بریلوی و دیوبندی اہل سنت و جماعت کی صلح کلیت اتحاد و اتفاق کے درمیان اصل اختلاف کا باعث 3 دیوبندی علماء کی کتابوں میں سے چند سطری 3 کفریہ عبارتیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے عوام کو بھی الا ماشاءاللہ اس کا علم ہوگا۔ مولوی بھی 3 کر دیے، عبارتیں بھی 3 کر دی، ایک حفظ الایمان کی، ایک براہین قاطعہ کی، ایک تحذیر الناس کی۔ مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور عبارت جو یہاں مولانا مرزا خان دونوں کو اڑا دیا۔ گویا 30 سے علماء سے زیادہ بریلی مشائخ اور اسلاف اس بات کا یقین کر چکے ہیں کہ مولانا مرزا خان صاحب نے ایسا جھوٹ اپنی اس کتاب کے اندر کہا ہے کہ جس کا ثبوت قیامت تک نہیں دیا جا سکتا۔ ایک اور طریقے سے ہم مولانا مرزا خان صاحب کا جعلساز ہونا ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اتحاد بین المسلمین، وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ ان کے مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی صاحب۔ صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں کہ علماء دیوبند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، مولانا شرف علی تھانوی، مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری، مولانا حافظ محمد احمد معتمم دارالعلوم دیوبند، ابن مولانا قاسم نانوتوی، مولانا ضیاء الرحمان مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کی مصدقہ کتاب المحند علی المفند مصنفہ مولانا خلیل امبیٹوی کی جو عالت مولانا مرزا خان بریلی کی تصنیفات حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ کے جواب میں شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کی وضاحت کیے۔ ایک نہایت ہی مفید کتاب ہے۔ اس پس منظر میں علماء دیوبند المحنت میں درج شدہ فیصلوں کو اختلافی مسائل میں نافذ العمل کر لیں تو تمام متنازع فی عقائد و نظریات کا نہایت ہی معقول و مدلل جواب مل سکتا ہے۔ اپنے اس عقائد نامہ کو حکم ماننے کے بعد، یعنی المحنت کو اگر تم مان لو تو آپ مرزا خان کا جواب ہو جائے گا، المحنت کو تم حکم مان لو۔ اب آئیے، یہ المحنت میرے پاس ہے اور المحنت کا سوال نمبر 23 ہے۔ سوال ہوا، حل قال الشیخ الاجل علامت الزمان المولوی رشید احمد الگنگوہی بفعلیت کذب الباری تعالی وعدم تضلیل قائل ذلك ام هذا من الافتراء علیہ وعلى التقدیر ثانی کیف الجواب اما یقول البریلوی انه یضع عنده تمثال فتوى الشیخ المرحوم بفوٹوگراف مشتمل على ذلك۔ سوال کیا کہ بھئی کیا مولانا گنگوہی صاحب نے اللہ کے بالفعل جھوٹے ہونے کا کوئی فتویٰ دیا ہے؟ اور اگر نہیں دیا تو جو بریلی مولوی صاحب کہہ رہے کہ میرے پاس ایک فوٹوگراف ہے اس فتوے کی، اس کا کیا جواب ہے؟ وہ المحنت جو ہمارے درمیان حکم ہے، خود بریلیوں کیا کہ اس کو حکم مان لو، اور اس میں حسام الحرمین کا جواب دیا گیا۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ الذي نسبوا الى الشيخ الاجل الاوحد الابجل علامه زماني فريد عصره وعواني مولانا رشید احمد الگنگوہی من انه كان قائلا بفعليه الكذب من الباري تعالى وعدم تذليل من تفوه بذلك فمكذوب عليه رحمه الله تعالى وهو من الاكاذيب التي افتراها الابالسة الدجالون الكذابون فقاتلهم الله ان يؤفكون وجناب بريء من تلك الزندقة والالحاد ويكذب فتوى الشيخ قدس سرو۔ کہتے ہیں جو نسبت مولانا مرزا خان بریل نے کی ہے یہ دجالوں نے کی ہے، جھوٹوں نے کی ہے۔
مولانا گنگوئی صاحب اس فتوے سے بری ہیں، یہ ان پر دجالوں نے جھوٹ گڑا ہے، اور وہ اس زندے کا اس الہاد سے بری ہیں، اور خود شیخ کا فتوہ اس فتوے کے جعلی ہونے کی صراحت جب کر رہے ہیں۔ خود آپ نے جس کتاب کو حکم مانا، جس پر اتنے اکابر علماء دیوبند کی تصدیقات ہے، وہ کہتے ہیں کہ احمد خان جھوٹ بول رہا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اس کو تو ثالث اور حکم آپ نے مانا ہے۔ یہ الشہاب الثاقب میرے پاس ہے، شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فتویٰ منسوب کیا ہے، لکھتے ہیں کہ آپ حضرات ذرا انصاف فرمائے، صفحہ نمبر 225، اور اس بریلوی دجال سے دریافت کرے کہ جو نہ امر مولا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی تصنیف میں موجود، نہ ان کے کسی معتقد و مرید تلمیذ کو معلوم، نہ کہیں کسی نے سنا نہ دیکھا، وہ آپ کی نسبت کر دینے اور جعلی فتویٰ بنانے سے کیسے ثابت ہو سکے گا؟ ہم ہزاروں طریقے سے ان کی تصانیف میں الاخر اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دجال کا ہے۔ بھائی جب تم جعلی فتوے کی بنا پر اتنا بڑا جھوٹ باندھو تو تمہیں دجال نہ تو کیا امام علیہ تمہیں کہے؟ طبقات شافیہ کے اندر بھی علامہ سبکی کہتے ہیں کسی کی طرف کفر کی نسبت کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ چیز اس کی کتابوں میں، عقیدہ کب بنے گا، یا اس کی کتابوں کے اندر ہو، یا اس کے شاگرد اسے نقل کر رہے ہو۔ نہ اس عقیدے کا کوئی کتابوں میں پتہ چلتا ہے، نہ اس کسی شاگرد کا وہ نظریہ، تو کسی کی طرف عقیدہ آپ کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ مولانا قمر الدین سیالی صاحب کی طرف ڈھول کی آواز میں ایک فتویٰ منسوب کیا گیا جو امام نانوتوی رحمہ اللہ کی تائید میں تھا۔ انہوں نے اس فتوے کی رد کے لیے اپنے دیوبندی مذہب کی کتاب کا حوالہ دے دیا۔ واہ بھائی واہ، تمہارے ہاں قمر الدین سیالوی کے فتوے کا رد ہو جائے تمہاری اپنی کتاب سے، اور یہاں اس فتوے کے رد میں علماء دیوبند چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اور تم نہ مانو، یہ کون سا انصاف ہے؟ ان کے مولانا منظور فیضی نے علماء دیوبند کی عدم تکفیر پر اور یزید کی تائید میں فتویٰ دیا، میرے پاس موجود ہے، اور دفاع جلد سوم کے اندر میں نے فتویٰ دیا بھی ہے۔ یہ کہتے جعلی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لال وہ معیار مجھے بتائے کہ جس معیار پر منظور فیضی کا وہ فتویٰ جعلی ہو جائے اور مولانا گنگوئی کا سچا ہو جائے۔ کہتے کیا جی منظور فیضی نے اپنی کتابوں میں علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے، اپنی کتابوں میں یزید کی مذمت بیان کی ہے، تو یہی کام تو مولانا گنگوئی اور ان کے شاگردوں نے کیے، تو مولانا گنگوئی کا حوالہ آپ کے لیے معتبر کی نہیں ہے، ان کا عقیدہ پر ان کی کتاب، عجیب بات ہے۔ سعید اسد اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے عقیدے کی وضاحت کرنے کا خود اختیار ہے، کوئی دوسرا اس کے عقیدے کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ عقیدہ مولانا گنگوئی صاحب کا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کی کتابوں سے نہیں لینا، وہ ان کے شاگردوں سے نہیں لینا، بلکہ حسام الحرمین میں اس صدی کے جو سب سے بڑا کذاب تھا اس سے جو حسام الحرمین میں لکھے اس سے لینا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ صحیح آپ کا انصاف ہے۔ عقیدہ میرا، اور بتلائے گا مجھے مولانا مزہ خان صاحب، عقیدہ میرا اور میں لوں گا مولانا مزہ خان بری کتابوں سے، اگر میں اسے اتنا ہی سچا مانتا، اتنا ہی نیک مانتا، تو میرا اختلاف کس بات پر ہے؟ میرا مسئلہ کس بات پر ہے؟ میں تھوڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں بابر مجبوری، کہ یہ وہ جعلی فتوے ہیں جن کی بنا پر 100 سال سے مجھے اور میرے اکابر کو ولد الحرام کہا جا رہا ہے، ہمارے نکاح کو خالص زنا کہا جا رہا ہے، ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے من شک فی کفر وعذاب فقط کفر۔ تو اب آؤ نا، میدان میں بیٹھو نا۔ میں تو رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فتویٰ حسام الحرمین میں نقل کرنے والا صدی کا سب سے بڑا دجال گزرا ہے، سب سے بڑا کذاب گزرا ہے۔ کسی کہتے جی فلاں کو چیلنج دو تو آئیں گے، بابا میں ہر ایک کو دے رہا ہوں، کوئی چشتی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی سروردی ہو، کوئی جلالی ہو، کوئی جمالی ہو، کوئی اتاری ہو، کوئی شرق میں بیٹھا ہو، کوئی غرب میں بیٹھا ہو، کوئی پشتو والا ہو، کوئی پنجابی ہو، کوئی سرائکی ہو، ایک کو دو تو دوسرے کا نام لیتے، دوسرے میں کہتا ہوں کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، جس کو تم بڑا سمجھتے ہو میں ہر اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھے، چھوڑو ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے، اس ایک عبارت پر، کیونکہ آپ ہی نے اس حسام الحرمین کے بارے میں کہا کتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس پہ بالکل شک و شبہ نہیں، اس فتوے کو اپنے اصولوں پر سچا ثابت کر کے دکھا دو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ ہمارے اکابر کا طرز عمل تو یہ ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام نبلاء ہے، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 346 ہے، اس میں ایک محدث صالح بن محمد الامام الحافظ الکبیر الحجت المحدث المشرق، یہ ان کے القاب امام ذہبی کیا، لیکن اس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، شہد استعمال کیا، کہ حضور نے شہد میں شفا کا ہے،
اس شے سے ان کو مزید بخار ہو گیا, بخار سے کپ کپانے لگے. تو کیا کہا, بِأَبِي أَنْتَ يَا رسول اللہ مَا كَانَ أَقَلَّ بَصَرَكَ بِالطِّبِّ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, طب کے اندر آپ کی نظر کتنی کوتاہ تھی, معاذ اللہ کتنی کم تھی. راوی غصہ ہو گیا کہ یہ تو پاک پیغمبر کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے, ان کا مذاق اڑا رہا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے وہی کے ساتھ کرتے تھے, یہ کیا بکواس کر رہا ہے. امام ذہبی نے کوئی فتویٰ لگانے کے بجائے وہاں کہا ممکن ہے کہ صالح بن محمد نے موت کی سختی کے وقت جو آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا اس وجہ سے بکواس کر لی, ہم فتویٰ نہیں لگیں گے, یا ممکن ہے کہ توبہ کر لی. یہاں تو شرعی کفریات صادر ہو رہی ہے, ہمارے علماء تعویل کر رہے ہیں, اور وہاں جعلی فتوے بنا کر علماء کی تکفیریں کی جا رہی ہے, اور وہ بھی ایسے علماء کی کہ جن کے بارے میں خود کہا جن کا قلم عرش کے ورے چلتا ہے, جو 1000 دینداروں پر بھاری ہیں. مولانا گنگوئی صاحب علم کی توثیق میری کتاب دفاع جلد دوم کے اندر دیکھ لیں. بلکہ خود خلیل خان ان کا مسترد اکابر میں سے میں نے دفاع جلدوں میں اس کی توثیق بیان کی. اس نے اپنی کتاب انکشاف فقہ کے صفحہ نمبر 208 پر لکھا ہے کہ حسام الحرمین میں مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو فتویٰ منسوب کیا گیا وہ جعلی ہے. اسی طرح کتاب تو میرے پاس نہیں ہے, ایک جگہ سے میری نظر سے گزری, کشف الخدا, اس میں ایک حوالہ مجھے ملا, اس کی جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 115-116 ہے. اس میں کیا لکھتے ہیں موصوف, دیکھیں یہ فطرت انسانی کسی شریف و معزز شخص پر کوئی ایسا الزام لگ جائے جس میں عوام کے گمراہ ہونے کا قوی خدشہ موجود ہو تو وہ اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوتا ہے, اسے اپنی عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے ایمان کے بارے میں فکر لاک ہوتی ہے. اس الزام کو رفع کرنے کے لیے وہ ہزاروں ہیلے, لاکھوں کوشش اور کروڑوں جتن کرتا ہے کہ کسی طرح وہ الزام رفع ہو جائے اور وہ بدنامی کا داغ اس کے ماتھے سے دھل جائے اور اس معاملے کی وجہ سے دیگر لوگوں کا گمراہ ہونا بند ہو جائے. وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بہت فکر مند ہوتا ہے, مگر گنگوئی صاحب اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے مہر بلب تھے. ان کی مجرمانہ خاموشی ثابت کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھ اس تحریر کے گناہ سے ملوث ہو چکے ہیں اور وہ اس عقیدے کے اظہار کے مرتکب ہو چکے ہیں الاخری. اس کا تفصیلی جواب میں دفاع جلد اول میں دے چکا ہوں. لیکن اگر یہی اصول ہے تو پھر المحنت کے اندر اور الشعب ثاقب کے اندر مولانا مرزا خان صاحب کو اسی فتوے کی بنا پر دجال کہا گیا, کذاب کہا گیا, دجالوں کا دجال کہا گیا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے. تو آخر مولانا مرزا خان صاحب میدان میں کیوں نہ آئے, انہوں نے کیوں اپنی وضاحت نہیں لکھی, اور انہوں نے کوئی مجرمانہ خاموشی اختیار کی. اسی اصول کی بنا پر ہم پلٹ کر وار کرتے ہیں کہ ان پر المحنت میں دجال کی جرح کے بعد, ان میں الشعب ثاقب میں دجال کی جرح کے بعد بھی ان کا خاموش رہنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ مولانا مرزا خان صاحب مان چکے تھے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کے ہاتھ اس کفر کے اندر لتھڑے جا چکے ہیں, اس سے یہ کفر بے جا کفر کے فتوے کا گناہ صادر ہو چکا ہے. یہ اس بات کی بین دلیل ہے. اسی طرح یہ میرے پاس سیر اعلام نبلا ہے اور اس کی جلد نمبر 8 ہے, جلد نمبر 8 ہے اور جلد نمبر 8 ہے. عجیب و غریب حوالہ ہے, اس سے پہلے آپ کی نظر سے حوالہ نہیں گزرا ہوگا. صفحہ نمبر 92 ہے. وکی جو بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ انا ابا بکر صدیق جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتی فاکب علیہ فقبلہ وقال بأبی و امی ما اطیب حیاتک و میتتک ثم قال البہیج وکان ترک یوما و لیلتا اور حتی ربا بطنہ وانسنت خنصراہ. عبداللہ بہی ایک بہت بڑے محدث تھے, ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ روایت کی کہ چونکہ پاک پیغمبر کو ایک رات اور ایک دن تک رکھا گیا, ان کا جنازہ ان کو دفن نہیں کیا گیا, تو ان کا پیٹ معاذ اللہ اور انگلیاں پھول گئی تھی معاذ اللہ. اچھا, اب یہ روایت جو ہے اب بہی سے روایت وکی جیسے محدث سے بیان کی. اب جب لوگوں نے سنی تو قریش اور مکہ کے مسلمانوں میں تو کہ خون کھول اٹھے کہ پاک پیغمبر کی اتنی بڑی توہین. لہذا مکہ کے لوگوں نے وکی کو پھانسی, جو یہ روایت بیان کرتے تھے, وکی کو پھانسی دینے کا ارادہ کیا, یہاں تک کہ انہوں نے نصبو خشبۃ لصلبہ, انہیں پھانسی دینے کے لیے لکڑی بھی گاڑ لی. جب سفیان کو پتا چلا تو کہا اللہ اللہ ھذا فقیہ اہل العراق,
یہ اہل عراق کا فقیہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فقیہ ابن فقیہ ہے، وہذا حدیث معروف، یہ تو معروف حدیث ہے۔ بعد میں سفیان بن عیینہ خود کہتے ولم اکن سمعت الا انی اردت تخلیص وقین، لوگوں یہ حدیث جعلی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پھول گیا، انگلیاں پھول گئی ہوں، لیکن وکیع چونکہ بہت بڑا محدث تھا، اس سے غلطی ہوگی روایت کرنے میں نے اس کی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ خدا سے ڈرو، یہ تو مشہور حدیث ہے۔ اتنی بڑی گستاخانہ روایت بھی کوئی بیان کر دے تو اس کے علمی مقام کو دیکھ کر سفیان بن عیینہ جیسا شخص اسے بچانے کے لیے کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی ایک آدمی کا ایمان بچانے کے لیے ایک جعلی روایت کو بھی سچا کہنا پڑ رہا ہے جو سراطن نبی اکرم کی گستاخی پر مشتمل ہے، اور یہاں ایک آدمی کو کافر بنانے کے لیے، آدمی بھی وہ جو ہزار دینداروں پر بھاری ہے، مولانا مرزا خان صاحب ایک جعلی فتویٰ تیار کرتے ہیں، ایک گھرنٹو فتویٰ تیار کرتے ہیں۔ کچھ تو خدا سے کا خوف کرو، کچھ تو شرم اور کچھ تو حیا سے کام لو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوگے۔ باقی اس فتوے کے رد پر دیگر بھی کئی ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ قصہ مختصر، یہ بالکل جعلی فتویٰ ہے، کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے سچا مانتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ شرق میں، چاہے وہ غرب میں، ہمارا دعویٰ یہ اس فتوے کی روشنی میں اسے حسام الحرمین میں شامل کرنے والا، اسے سچا سمجھنے والا، اس پر تکفیر کا فتویٰ دینے والا دنیا کا سب سے بڑا دجال ہے، دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے۔ مرزا خان صاحب نے اپنی کتابوں میں مرتد کے لیے جتنے فتوے دیے ان سب کا وہ مصداق ہے، اور حسام الحرمین والے نے ایسا کیا۔ لہذا کوئی چھوٹا ہو رضا خانی، کوئی بڑا ہو، کوئی شرق کا ہو، کوئی غرب کا ہو، کوئی جلالی ہو، کوئی غرابی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مرزا خان صاحب کو سچا سمجھتا ہے تو ہمارے سامنے بیٹھے اور اپنے اصولوں پر اس فتوے کو سچا ثابت کر کے دکھا دے۔ رب محمد کی قسم سچا کیا دکھائیں گے؟ انہوں نے آج تک یہ فتویٰ دیکھا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ مولانا مرزا خان بلی نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیکھا۔ بعض لوگ اس موقع پر ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، میں اسی پر اختصار کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا۔ اللہ پاک ایسے جھوٹوں کذابوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اہل سنت والجماعت احناف اکابر دیوبند کی تکریم قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔